السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10 اور 2 مارچ 2024 کا گیس پیپر ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ حصہ نثر پہلا حصہ ہے، سوال نمبر 1 کا الف ہے۔ درج ذیل درس اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ڈیش ملکوں کا حکمراں اور ڈیش غربا کو ڈیش کا ڈیش بنایا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا اور حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت کی، جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطہ و زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ و خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان فارسی کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد ابن وقاص ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ دوسرا سوال ہے، مدائن کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے معمولات بیان کیجیے۔ تیسرا، اقتباس کی روشنی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ دوسرے کا جواب ہے، حضرت سلمان فارسی کو مدائن عراق کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ ناظم اعلیٰ ہونے کے باوجود ان کا معمول تھا کہ وہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے بیٹھ کر ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے تھے۔ وہ ہمیشہ عشق رسول میں تڑپتے رہتے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں سوچتے رہتے۔ ان کا معمول تھا کہ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ تیسرے کا جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوش سنبھالتے ہی حق کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے، اور جب انہیں صحیح دین مل گیا تو دل و جان سے اس کے ہو کر رہ گئے۔ دین کی راہ میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ عالم تھا کہ خود محبوب خدا نے کہہ دیا، جس نے سلمان رضی اللہ عنہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ حضرت سلمان فارسی ایک سچے اور پکے مسلمان صحابی تھے۔ وہ جنگ کی حکمت عملی سے خوب واقف تھے، حالات کے مطابق جنگی حکمت عملی اختیار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و صادق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات پر ہمیشہ عمل کرتے تھے۔ ناظم اعلیٰ، مدائن کے ناظم اعلیٰ ہونے کے باوجود انہوں نے حکومت سے کوئی عطیہ نہیں لیا، اپنی محنت کی کمائی پر گزر بسر کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انتقال کے وقت ان کے پاس صرف ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، اتنے سے سامان کو بھی وہ زیادہ سمجھ رہے تھے۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ چوکون مکمل کیجیے۔ آگ اور زہر اگلتی غیر مرئی مناظر کو منتشر کرنے والے، کائنات کے اسرار سے واقف، سیمنٹ کنکریٹ کے جنگلوں، پہاڑوں اور ندیوں کی جگہ بآسمان سے سر ٹکراتی سیسہ پلائی عمارتیں کھڑی تھیں، سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی ہوئی اصلاح حساس فیکٹریاں تھیں، بڑے بڑے راڈار تھے، دیو پیکر ایٹمی تجربہ گاہیں تھیں، سینہ تانے ٹی وی ٹاور کھڑے تھے، بڑی بڑی دوربینیں تھیں، برقی تاروں کا ایک جال تھا اور ایک کنارے پر ترتیب سے بنی ایٹمی بھٹیاں تھیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اور زہر اگل رہی تھی۔ اصلاح ساز فیکٹریوں اور ایٹمی بھٹیوں سے گاڑھا کالا دھواں ہاتھیوں کی طرح جھومتا ہوا نکلتا اور فضا میں چادر کی طرح تن جاتا۔
کل کا نیلا شفاف آسمان اب یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اس پر کالی کالی گرد جم گئی ہو۔ آسمان پر رینگتی سیاہی سے خوفزدہ ہو کر پرندہ اپنے گھونسلے میں اترنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا وہ سورج بجھنے کے بعد اپنے گھونسلے کو لوٹا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندھیرے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ تھکن سے ٹوٹتے ہوئے پنکھوں سے پرندہ کچھ اور نیچے آیا تو فضا میں دوڑتے مواصلاتی پیغامات اس کے پروں سے الجھ الجھ کر پرواز میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ تھکن اس کے بازوؤں میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی اور اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت و بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان سر کو خم کر کے اندھیرے میں ڈوبتے لوہے، سیمنٹ اور کنکریٹ کے پہاڑوں کو دیکھا۔ کوئی پیڑ، کوئی شاخ، کوئی سبز پتا، کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اف، یہ میں کس جہان میں آ پھنسا؟ کیا میری پرواز اتنی اونچی تھی کہ میں اپنی حدود سے باہر نکل آیا؟ مجھے لوٹنا ہوگا۔ مگر بازو سے اٹھتی ٹیس اس کے ارادے پر بجلی بن کر گری۔ اب تو بس چند ہی لمحوں کی پرواز کی سکت ہے مجھ میں، اس کے بعد تو مجھے کہیں اترنا ہی ہوگا۔ مگر کہاں اس نے نیچے دیکھا، ہر طرف وہی بدلا ہوا منظر۔ ٹی وی ٹاور تھا تو جو غیر مرئی مناظر کو منتشر کر رہا تھا، یہاں بھی نہیں۔ بڑے بڑے نیون سائن بورڈ ٹنگے ہوئے تھے، یہاں بھی نہیں۔ سیمنٹ کنکریٹ کے اسکائی اسکریپر منہ چڑھا رہے تھے، یہاں بھی نہیں۔ اصلاح حساس فیکٹریوں کی چمنیاں دھواں اگل رہی تھی، یہاں بھی نہیں۔ کائنات کے سارے اسرار سے واقف دیو پیکر دوربینیں تھی، یہاں بھی نہیں۔ آگ اور زہر اگلتی بڑی بڑی ایٹمی بھٹیاں تھیں، نہیں، یہاں بھی نہیں۔ تب کہاں سوچ کر وہ لرز گیا۔ دوسرا سوال ہے، زمین کے بدلتے منظر کو پرندے کے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا، پرندہ جہاں جہاں اترنا نہیں چاہتا تھا ان مقامات کے بارے میں لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے آگ اور زہر اگلتی ایٹمی بھٹیاں۔ دوسرا، غیر مرئی مناظر کو منتشر کرنے والے ٹی وی ٹاور۔ تیسرا، کائنات کے اسرار سے واقف دوربینیں۔ چوتھا، سیمنٹ کنکریٹ کے، اس کا جواب ہے اسکائی اسکریپر۔ پہلے کا جواب ہے پرندے نے جب پہلی اڑان بھری، اس وقت سورج کی کرنوں سے پہاڑیاں تم تما رہی تھی، گہرے نیلے پانی والی ندیاں رواں تھی، جھرنا سبزہ خود رو پودے، رنگ برنگی تتلیاں اور پتنگے تھے، جنگل میں شاخوں پر پھدکتی اور چہکارتی چڑیاں تھی، مٹی پر رینگتی چیٹیاں اور چوکڑیاں بھرتے ہرنوں کا جھنڈ تھا۔ چڑیوں، جھرنوں، ندی، پتوں، مینڈکوں، گلہریوں، جھینگروں اور شاخوں کی آوازوں سے سارا عالم گونج رہا تھا۔ جب پرندہ نیچے اترنے لگا تو منظر بدل چکا تھا۔ جنگلوں، پہاڑوں اور ندیوں کی جگہ آسمان کو چھوتی مضبوط عمارتیں کھڑی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی اصلاح ساز فیکٹریاں تھیں، بڑے بڑے راڈار تھے، دیو پیکر ایٹمی تجربہ گاہیں تھیں، سینا تانے ٹی وی ٹاور کھڑے تھے، بڑی بڑی دوربینیں تھیں، برقی تاروں کا ایک جال تھا اور ایک کنارے پر ایٹمی بھٹیاں تھیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اور زہر اگل رہی تھی۔ کل کے نیلے آسمان پر کالی گرد جم گئی تھی۔ تیسرا سوال ہے، پرندہ درج ذیل مقامات پر اترنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹی وی ٹاور، ٹنگے ہوئے نیون سائن بورڈ، سیمنٹ کنکریٹ کے اسکائی اسکریپر، اصلاح ساز فیکٹریوں کی چمنیاں، دیو بیکر دوربینیں، ایٹمی بھٹیاں۔ غیر درسی اقتباس۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ چوکن مکمل کیجیے۔ بھیم راؤ کی اسکول میں داخلے کی عمر، بھیم راؤ کے والد کا نام، رام جی راؤ کی پینشن، سماج جس کے بنا ترقی نہیں کر سکتا۔ بابا صاحب امبیڈکر کے پتا جی کو تعلیم کی اہمیت معلوم تھی۔ فوج میں رہتے ہوئے انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ کوئی شخص یا سماج تعلیم حاصل کیے بنا ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب بھیم راؤ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو وہ اسے داخلہ دلانے ایک اسکول میں لے گئے۔ وہاں کے پرنسپل ایک برہمن تھے۔ جب انہیں بھیم راؤ کی ذات کا پتہ چلا تو انہیں اسکول میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ رام جی راؤ نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے بیٹے کو ایک انگریز کے اسکول میں لے گئے جہاں انہیں کڑی شرطوں پر داخلہ دیا گیا۔ اس زمانے میں رام جی راؤ کو 50 روپے پینشن ملا کرتی تھی۔ اس میں انہوں نے گھر کے اخراجات پورے کیے اور زیادہ سے زیادہ توجہ اپنے بیٹے کی تعلیم کی طرف دی۔ تعلیم کی اہمیت پر رائے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، بھیم راؤ کی اسکولی داخلے کی عمر 5 سال، بھیم راؤ کے والد کا نام رام جی راؤ، رام جی راؤ کی پینشن 50 روپے، سماج جس کے بنا ترقی نہیں کر سکتا، تعلیم۔ دوسرے کا جواب ہے، ملک و قوم ہی نہیں بلکہ ہر فرد کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت آدمی کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان ایک ذمہ دار اور فرض شناس شہری بنتا ہے۔ تعلیم سے انسان کی مخفی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے بچوں میں مختلف روزگار کی اہلیت پیدا کی جاتی ہے۔
تاکہ روزگار کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تعلیم کے ذریعے فرد میں اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے فرد میں سائنسی رجحان پروان چڑھتا ہے۔ تعلیم انسان کو مہذب اور متمدن بناتی ہے۔ مختصر یہ کہ فرد کے ساتھ ساتھ سماج کی ترقی کے لیے بھی تعلیم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ حصہ دو، نظم 16 نمبرات کے لیے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل درسی اقتباس کے کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، درج ذیل فقروں کے لیے نظم سے مخصوص ترکیبیں لکھیے۔ باغ میں عطر کی خوشبو پھیلانے والا، دکھ درد کے جال میں پھنسا غریب، دوستوں کی جان کو لطف دینے والا، سرو کے درخت اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھنا۔ خیال آیا ایک روز صحن چمن کا، ہوا میل دل دید سرو و سمن کا، کہا دل نے اب تک کجا بند رہیے، کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے، گریبان خاطر نہ صدپارہ کیجیے، بہارے گل و لالا نظارہ کیجیے، نسیم سحر عطر بیض چمن ہے، ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے، تراوت دہے دل ہے فصل بہارا، ہوا لطف بخشندائے جان یارا، گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا، سفیر انادل ملالت ربا ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے، ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر کہ اے بے خبر اب وہ سخت نادا، کبھی دل کی تقریر سے ہو نہ شاداں، حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، ولے اس کے جو اہل برگ و نوا ہے، یہ گلے گشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس بند دام انا کو، اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، ہے مطلوب سمائے سفیر نوازن، ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا، کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا، جسے دیکھ پیر فلک با خد خم ادب سے کھڑا بہرے مجرا دمادم۔ دوسرا سوال ہے، دل کے مشورے کی وجہ مختصراً بیان کیجیے۔ تیسرا، درج ذیل شعر میں انداز بیاں کے حسن کو واضح کیجیے۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش اکثر سبزہ سے جو نقش مینا۔ پہلے کا جواب ہے، باغ میں عطر کی خوشبو پھیلانے والا عطر بیض چمن، دکھ درد کی جال میں پھنسا غریب مفلس بند دام انا، دوستوں کی جان کو لطف دینے والا لطف بخشندہ جان یارا، سرو کے درخت اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھنا، دید سرو و سمن۔ دوسرے کا جواب ہے، خود شاعر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ چمن کی سیر کو جائے اور سرو کے درختوں اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو، تب دل نے مشورہ دیا کہ وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ شاعر زندگی کے لطف سے محروم رہے۔ تیسرا ہے، شاعر کو محض یہ کہنا کہ ہریالی کی وجہ سے باغ کا راستہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ کسی صراحی یا نقش و نگار بنائے گئے ہوں، مگر اس نے اپنے اسلوب اور انداز بیان سے شعر کو پیکر تراشی کا ایک عمدہ نمونہ بنا دیا ہے۔ اس نے پھول اور کلیوں کو جام و مینا سے تشبیہ دیتے ہوئے روش کی خوبصورتی کو صراحی پر بنائے گئے نقش و نگار کے مانند بتایا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے عکس سبزہ کو بتایا ہے، گویا روش کی خوبصورتی اور دلکشی عکس سبزہ کی مرہون منت ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ دسترس رمزی برہ کی رات سرگرانیاں، اول کہ تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں، کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، گزری ہی برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں، داغ فراق لال اے باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزے تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں، کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ دوسرا ہے، مصرع باقی ہے اب تک بھی وہی لن ترانیاں میں خط کشیدہ الفاظ لفظ کے ایک معنی ڈینگے مارنا بھی ہے، اس معنی کی روشنی میں مصرع کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا، درج ذیل شعر کے تصوراتی حسن کو بیان کیجیے۔ داغ فراق لال اے باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ پہلا ہے، دسترس رسائی رمز اشارے برہ کی رات جدائی کی رات سرگرانیاں اکڑ،
دوسرا ہے محبوب شاعر کو اپنا جلوہ دکھانے سے گریز کرتا رہا ہے۔ ممکن ہے اسے اپنے حسن پر ناز ہو اور وہ شاعر کے سامنے ڈینگے مارتا ہو کہ تم میرے حسن اور رخ زیبا کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے میرے دل کے کوہ طور کو سرما بنا ڈالا، اب تو جلوہ دکھانے میں آر نہیں ہونی چاہیے، مگر محبوب کی شیخیاں اور ڈینگے بھی باقی ہے، اب بھی وہ شاعر کے سامنے آنے سے کتراتا ہے۔ تیسرا ہے شاعر کے سینے میں جدائی کے غم کا جو داغ ہے وہ تصور کے باغ کے گل لالا کے مانند ہے۔ لالا کے پھول میں بھی سیاہ داغ ہوتے ہیں، شاعر نے اس داغ کی مناسبت سے اپنے سینے کے داغ کا ذکر کیا ہے اور اس داغ کو محبوب کی دی ہوئی نشانی سے گردانا ہے۔ یہ شاعرانہ تصور کا حسن ہے کہ اس نے لالا کے داغ کو اپنے سینے کے داغ سے تعبیر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، درج ذیل شعری اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ شعری اقتباس پر مبنی خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعر کا نام تخلص قافیے، غفلت میں گنوا کے صبح و شام کیا، افسوس یہاں کے کچھ ناکام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ کا نام کہا کچھ ہائے سر انجام کیا۔ دوسرا شعری اقتباس کا مرکزی خیال لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے شاعر کا نام کشن پرساد، تخلص شاد، قافیے شام کام۔ دوسرے کا جواب ہے پہلے وقت کو اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ضائع کرنا اور وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا، پھر فکر آخرت کرنا اور خدا کے حضور جواب دہ کے احساس سے شرمسار ہونا ربائی کا مرکزی خیال ہے۔ شاعر نے اس بات کو بڑی خوبی سے انتہائی سلیس اور رواں انداز میں پیش کیا ہے۔ حصہ 3 اضافی مطالعہ 6 نمبر۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سرگرمیوں سے کوئی 2 سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ ڈرامے کے کوئی 6 کرداروں کے نام اور ان کی شناخت لکھیے۔ خلیفہ کے کردار کے بارے میں اپنی رائے بیان کیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید کے ابوالحسن کو ایک دن کے خلیفہ بنانے کے فیصلے کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے ڈرامے کے اہم کردار اور ان کی شناخت۔ خلیفہ ہارون رشید 8ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے۔ ابوالحسن بغداد کا ایک نوجوان خلیفہ ہارون رشید نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ تیسرا جعفر خلیفہ ہارون رشید کا وزیر۔ چوتھا مسرور ایک سردار جسے خلیفہ نے ابوالحسن کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ پانچواں کافور ایک حبشی غلام جو عموماً رات کی گشت میں خلیفہ کے ساتھ رہتا تھا۔ چھٹا ابوالحسن کی ماں۔ دوسرے کا جواب ہے خلیفہ کا کردار کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود عیش و آرام کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے۔ وہ اپنی رعایا کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے راتوں میں بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا اور اپنی رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی رعایا کی خواہشات کی تکمیل کی کوشش بھی کرتا تھا، جیسا کہ ابوالحسن کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ابوالحسن کے واقعے سے خلیفہ کے کردار کی اور بھی خوبیاں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً خلیفہ زندہ دل شخص تھا، وہ اپنی رعایا کے ساتھ سنجیدہ مذاق کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے ازالے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرتا۔ خلیفہ کی زندہ دلی، عوام کے تئیں فکر مندی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے کاموں کی وجہ سے یہ میرا پسندیدہ کردار ہے۔ تیسرا ہے خلیفہ ہارون رشید کو اپنی رعایا کا بڑا خیال تھا۔ وہ رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے بھیس بدل کر رات میں شہر کا گشت لگایا کرتا تھا۔ ایک رات خلیفہ کی ملاقات ابوالحسن سے ہو گئی۔ ابوالحسن انہیں اپنا مہمان بناتا ہے۔ کھانے کے بعد باتوں باتوں میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے محلے کہ ایک امیر آدمی اس کے 4 دوستوں کو 100 کوڑے لگوانا چاہتا ہے کیونکہ وہ لوگ محلے کے لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ خلیفہ نے طے کیا کہ ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دے گا تاکہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ خلیفہ ابوالحسن کو بے ہوش کر کے اپنے محل میں لے آتے ہیں۔ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ابوالحسن اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے اور اپنی خواہش پوری کر لے۔ میرے خیال میں خلیفہ کا فیصلہ تو درست تھا، لیکن اس پر عمل کا طریقہ غلط تھا۔ اس کے عمل میں لائے بغیر خلیفہ بنا دیے جانے پر ابوالحسن حیران و پریشان تھا۔ وہ اپنے آپ کو واقعتاً خلیفہ سمجھنے لگا تھا، اس وجہ سے اسے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ کو تو معلوم ہی ہو گیا تھا کہ شخص کی وجہ سے ملک کے محلے کے لوگ پریشان ہیں۔ خلیفہ خود اسے کوڑے لگوا دیتا تو ابوالحسن کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہوا ہوتا جو ہوا۔ اگر خلیفہ چاہتے تو ابوالحسن کے ہاتھوں ہی سزا ملے تو اسے جتا کر خلیفہ بنایا جاتا، اس طرح اسے مغالطہ نہ ہوتا اور وہ نہ کسی کی پریشانی کا سامنا ہوتا۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے،
پاسبانوں کی خصوصیات: حوصلہ مند، جری، سچے، جیالے، آن بان والے، اٹھے پھر تیرا نام لے کر جواں کچھ، جری سچے، جری حوصلہ مند، سچے، جیالے، ہلا ڈالے ایوان ایک سلطنت کے، تیرے پاس باتیں بڑی آن والے، تیری واپسی کر رہی تھی یہ اعلیٰ کہ مٹتے نہیں ظلمتوں سے اجالے، سہجو ستم بن گئے سب فسانہ، تلافی کا با رہا تھا زمانہ، ہوئی آہ لیکن یہ کیسی تلافی، دوبارہ ملا جنگلوں میں ٹھکانا، صلیب ایک باقی تھی جو مام تھا کہ اسے بھی تو لازم تھا تنہا اٹھانا، عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی کے منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی، یہ کیسا ستم تھا کہ عفت کی دیوی ثبوت اپنی عفت کا دینے کو آئی، وہ شعلے کی مانند شعلوں سے گزری، وہ بجلی سی بن کر زمین میں سمائی۔ سیتا کی اگنی پریکشا سے متعلق مختصر معلومات لکھیے۔ اقتباس سے سند تضاد کا شعر تلاش کر کے متضاد الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی کے منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی، متضاد الفاظ وصل جدائی۔ بنواس سے لوٹنے کے بعد سیتا کی پاکدامنی کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اس سے اگنی پریکشا کا مطالبہ کیا گیا۔ چونکہ سیتا پاک اور فطرت اور پختہ کردار کی مالک تھی، اس لیے انہوں نے بخوشی اس مطالبے کو قبول کیا، لیکن ساتھ ہی دعا مانگی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے آغوش میں سما جائے۔ جس طرح بجلی اس آسمان میں لہراتی ہے اور زمین کے آغوش میں غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح سیتا بھی بھڑکتے شعلوں سے گزری اور زمین کے آغوش میں زندہ دفن ہو گئی۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل شعری اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ وہ شے جو شاعر کو کبھی تنہا نہیں ہوتی، وہ جگہ جہاں شاعر سورج بن کے نکلے گا، وہ شے جس میں شاعر نظر آئے گا، وہ استعارہ جو شاعر نے خود کے لیے استعمال کیا ہے۔ پریشانیاں، خود کی پیشانی، آنسو، دیوار کا رنگ، بدن کا جلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں، سورج بن کے ایک دن پیشانی سے نکلوں گا، نظر آ جاؤں گا میں آنسوؤں میں جب بھی رو گے، مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا، میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا، ضمیر وقت میں پیوس ہوں میں پھانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا، یہی ایک شے ہے جو تنہا ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ شاعر نے زمانے کو جو چیلنج کیا اسے اپنے الفاظ میں واضح کیجیے۔ یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا، اس شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ دوسرے کا جواب ہے، زمانے کو شاعر کا چیلنج ہے کہ زمانہ اسے کمزور نہ سمجھے، جس طرح جس میں دھسی ہوئی پھانس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح اس کے انقلابی خیالات و افکار کو بھی دل و دماغ سے محو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی ضمیر وقت میں ایک پھانس کی طرح پیوست ہے، مراد اس کے خیالات و افکار اور سوچ کے دائرے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور وہ بہرے طور لوگوں کو ان سے متاثر کرے گا۔ تیسرا ہے، شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنی پریشانیوں کو اپنا ساتھی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مصیبت اور فکر و پریشانیوں سے میرا بڑا گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے، میری فکر و پریشانیاں ہمیشہ میرے ساتھ لگی رہتی ہے، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، انہی پریشانیوں میں مجھے جینے کا لطف ملتا ہے، ساری صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے میرا زندگی کا معمول بن گیا ہے، جس دن مجھے ان پریشانیوں سے نجات ملے گی وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، یعنی موت۔ سوال نمبر جیم کی سرگرمیاں ہیں، رباعی سے ہم معنی الفاظ تلاش کیجیے۔ مقام، منزل، سست رفتار، سست گام، کوشش، صحیح، عیش، عشرت۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے آدمی سست گام ہو جاتا ہے، صحیح منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائے تو پاؤس ہو جاتا ہے۔ عشرتوں میں کھوئے ہوئے نفس کے اثرات لکھیے۔ عیش و عشرت میں کھویا ہوا نفس سست رفتار ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل سے غفلت برتنے لگتا ہے، منزل پر پہنچنے کی کوشش میں کمی آ جاتی ہے، ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے نفس کو آرام و آسائش نہیں پڑنا چاہیے۔ حصہ قواعد ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ جملے کی شناخت، مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ پہلا ہے، کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں سے خلوت باہر نہ رکھا، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں۔ دوسرا ہے محاورے، 10 سے مس نہ ہونا، 4 چاند لگانا۔ تیسرا کہاوتیں، 100 سنار کی ایک لوہار کی، آ بیل مجھے مار۔ اصناف سخن، صنف کا نام پہچانیے۔ وہ نظم جس میں صرف 4 مصرعے ہوتے ہیں، جن میں پہلا، دوسرا، چوتھا مصرعہ ہم خافیہ ہوتا ہے،
وہ بیانیہ صنف جس میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ صنعت درج ذیل صنعت کی تعریف لکھ کر اس کی مثال لکھیے۔ صنعت تضاد: پہلا ہے مخلوط جملہ، دوسرا مفرد جملہ۔ دوسرے کا پہلا ہے ٹس سے مس نہ ہونا۔ میرا چھوٹا بھائی کسی اس بات پر سخت ناراض تھا، اسے بہت منایا، لالچ دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ دوسرا چار چاند لگانا۔ مشہور شخصیت کی شرکت سے تقریب میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تیسرے کا پہلا کمزور آدمی کی 100 ضربیں زبردست آدمی کی ایک ضرب کے برابر نہیں ہوتی۔ دوسرا زبردستی لڑائی مول لینا۔ چوتھے کا پہلا ہے ربائی، دوسرا ہے افسانہ۔ پانچواں ہے صنعت تضاد، شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہو، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثال: من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے جیتے جیت۔ سوال نمبر 4 کا بے ہے، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ حرف جار، ترکیبی، اضافی، واو عطف لکھیے۔ حوصل میں دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ وہ جنگ کی حکمت عملی سے بے خوب واقف تھے، حرف جار تلاش کر کے لکھیے۔ یہ کتاب تعلیم کے موضوع پر لکھی گئی، اضافی ترکیب کو خط کشیدہ کیجیے۔ مضاف مضاف الیہ، درج ذیل جملے میں مضاف اور مضاف الیہ تلاش کر کے لکھیے۔ مصنف کو پٹھانوں کا کھانے کا انداز پسند آیا۔ فقرے کے لیے لفظ کے لیے فقرہ لکھیے۔ شعر کہنے والا، جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، ذخیرہ الفاظ۔ درج ذیل بولی کے لیے ادبی لفظ لکھیا، کھیسا، انکھیا۔ درج ذیل لفظ میں اعراب لگا کر مختلف معنی والے دو لفظ بنائیے۔ ملک، سابق لاحق، دان اور ہم، سابق اور لاحقہ لگا کر ایک ایک بامعنی لفظ بنائیے۔ حرف جار سے، یہ کتاب تعلیم کے موضوع پر لکھی گئی۔ دوسرا مضاف، کھانے کا انداز، مضاف الیہ پٹھانوں۔ تیسرے کا ہے شاعر، پہلا اور دوسرا ہے غزوہ۔ چوتھے کا پہلا الف کھسا، جیب، بھی اکھیا، آنکھیں۔ دوسرا ہے ملک، دیس، ملک، بادشاہ۔ پانچواں ہے پاندان، ہم جماعت۔ حصہ قواعد کل نمبرات 16۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، درج ذیل سرگرم ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ جملوں سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے کی شناخت کیجیے۔ 2 کمروں کے اس گھر میں 9 افراد رہ رہے تھے۔ مفرد جملہ، سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ مرکب جملہ۔ دوسرا ہے درج ذیل محاورے کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ قسم کھانا، باتیں بنانا۔ ذرا سی بات پر قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا، میرا ایک دوست کام کرنے میں سستی لیکن باتیں بنانے کا ماہر ہے۔ تیسرا، درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دوسرا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ چوتھے کا ہے درج ذیل اصناف سخن کی تعریف لکھیے۔ نعت، ربائی۔ صنعت تلمی کی تعریف میں مثال لکھیے۔ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت کہلاتی ہے۔ وہ نظم جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں، جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، ربائی کہلاتی ہے۔ شعر میں کسی تاریخی، مذہبی واقعے، حکایت، قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ استعمال کیے جائے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ مثال: نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ سوال نمبر 4 کا بے ہے، پہلا ہے اسکول کا زمانہ انتہائی اسرت میں بسر ہوا۔ حرف جار ہے کا اور میں۔ دوسرا ہے تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لایا۔ واو عطف کا لفظ ہے برگ و بار۔ مضاف اور مضاف الیہ کی نشاندہی کیجیے۔ بیوی کی بات سمجھ میں بات آ گئی۔ مضاف ہے الیہ، بیوی، مضاف ہے بات۔ فقروں کے لیے مناسب لفظ لکھیے۔ رہبری کرنے والا، رہبر، خطبہ دینے والا، خطیب۔ درج ذیل الفاظ کے واحد اور جمع لکھیے۔ شہزادہ، شہزادے، مجالس، مجلس۔ الفاظ کے متضاد لفظ لکھیے۔ خوشی، غم، رات، دن۔ سابقہ اور لاحقہ سے بامعنی لفظ بنائیے۔ سابقہ با ادب، لاحقہ مند، فکر مند۔ اطلاقی تحریری سرگرمیاں، خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجیے۔ درج ذیل اشتہار پڑھیے اور اس کے نکات کی مدد سے کوئی ایک خط لکھیے۔ عطیہ خون کا کیمپ۔ خون عطیہ دیجیے، زندگی بچائیے۔ 8 مارچ 2022، وقت صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک۔ توجہ دے، خون یعنی زندگی ایک عظیم کام، وقت کی ضرورت کئی چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ مقام، اردو روڈ، اسلام پورہ، بھیونڈی۔ سیکریٹری، بزم احباب، بھیونڈی۔ رسمی خط، غیر رسمی خط۔ سیکریٹری کے نام ایک خط لکھیے اور ان سے درخواست کیجیے عطیہ خون کیمپ کے لیے اپنا نام درج کرے۔
غیر رسمی خط اپنے دوست سہیلی کے نام خط لکھیے سے خون کا عطیہ دینے کی ترغیب دیجیے۔ رسمی خط نورا اپارٹمنٹ، نیا اسلام پورہ، بھیونڈی، 24 فروری، بخدمت سیکرٹری بزم احباب بھیونڈی، موضوع عطیہ خون کیمپ۔ محترم، میں نے روزنامہ اردو اخبار میں مورخت 23 فروری 2022 میں عطیہ خون کے کیمپ کا اشتہار پڑھا جو 8 مارچ کو ہوگا۔ اس کیمپ کے لیے میں اپنا نام رجسٹر کرانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اس مقام پر تقریباً 2 بجے پہنچ جاؤں گا۔ ہم سب خون کا عطیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عطیہ کردہ خون کئی زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عطیہ خون ایک خدمت ہے جو کسی مریض کو موت کے منہ سے نکال سکتا ہے۔ میں اپنے طور پر یہ کوشش کروں گا کہ میری جماعت کے زیادہ سے زیادہ طلباء اس اہم ضروری کام میں تعاون کریں۔ میں بزم احباب کے ذمہ داروں کی ستائش کرتا ہوں جنہوں نے ایک عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اگر کیمپ کے انتظام کے لیے رضاکاروں کی ضرورت ہو تو ضرور مطلع فرمائیں۔ نیاز مند الف بے جیم۔ غیر رسمی خط نورا اپارٹمنٹ، نیا اسلام پورہ، بھیونڈی، 24 فروری۔ عزیز دوست محمد حنیف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوگی۔ خالہ اور خالو کیسے ہیں؟ آج خط لکھنے کا خاص مقصد ہے۔ آپ نے روزنامہ اردو اخبار میں مورخت 23 فروری کا عطیہ خون کیمپ کا اشتہار دیکھا ہوگا۔ یہ کیمپ 8 مارچ کو ہوگا۔ میں اپنا نام اس کیمپ میں درج کروایا ہے۔ میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ خون کا عطیہ دوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خون کا عطیہ دینا ایک اہم اور ضروری کام ہے، بلکہ اسے ایک سماجی خدمت کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارا عطیہ کردہ خون کئی مریضوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ میں اپنی جماعت کے مزید ساتھیوں کو ترغیب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کیمپ میں تشریف لائیں، خون کا عطیہ دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عظیم کام میں تعاون کرنے کی تحریک دیں۔ یاد رکھیں، خون کا عطیہ کا مطلب زندگی بچانا ہے، اس لیے آپ اپنے سے زیادہ دوستوں کے ساتھ کیمپ میں شریک ہو۔ آپ کا دوست الف بے جیم۔ نظم عربی لفظ زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی لڑی میں موتی پرونا ہے۔ ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم ہو۔ دوسرے مفہوم کے مطابق نظم شاعری کے صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار کیا جائے۔ موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں مقرر کی گئی ہے: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم۔ پابند نظم ایسی نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، گید وغیرہ بھی پابند نظم کی مختلف شکلیں ہیں۔ معرہ نظم ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیے کے استعمال نہیں کیے جاتے۔ آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں۔ خلاصہ، نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونا ہے۔ ادبی اصطلاح کے طور پر اس کے 2 معنی ہیں: نثر کی ضد، شاعری کی وہ صنف جس میں کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے۔ نظم کی 3 قسمیں ہیں: ایسی نظم جس میں بحر اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم ہے ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہو مگر بے قافیہ ہو۔ معرہ نظم ہے وہ نظم جس میں نہ تو قافیہ ہوتے ہیں اور نہ بحر کا استعمال اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ آزاد نظم ہے۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے اشتہار نویسی۔ درج ذیل معلومات کی مدد سے 50 تا 60 الفاظ پر مشتمل ایک دلچسپ اشتہار تیار کیجیے۔ اے ٹی ایم کی حفاظت کے لیے گارڈ کی ضرورت ہے۔ وقت، تعلیمی لیاقت، عمر کی حد، رابطہ۔ ضرورت ہے اے ٹی ایم کے لیے ایک ہٹا کٹا صحت مند گارڈ جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہو۔ تعلیمی لیاقت گریجویٹ۔ کام کے اوقات صبح 10 سے شام 6 بجے تک۔ رابطہ کرے اے ٹی ایم سروس، موبائل نمبر، ای میل۔ درج ذیل نکات کی مدد سے 80 تا 100 الفاظ میں کہانی مکمل کیجیے۔ ریاست میں قید، پیپل گاؤں کی پہل شجرکاری مہم، آئی برسات، آیا ساون جھوم کے۔ 2011 میں ہماری ریاست مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں سوکھا پڑ گیا تھا۔ کسانوں کی فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے تھے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پیپل گاؤں کے مکھیا نے گاؤں کے نوجوانوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ مکھیا نے نوجوانوں سے کہا کہ ہم لوگ مل جل کر مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ مکھیا نے کہا کہ اس سال کی برسات میں گاؤں کے چاروں طرف ہر گھر کی جانب سے 10-10 پودے لگائے جائے۔ وجہ یہ بتائی کہ درختوں کی کمی کی وجہ سے فضا میں نمی کم ہو گئی ہے۔
اس لیے درخت اگا کر ان کی حفاظت کرے، سوکھے کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مکھیا نے ایک بات اور کہی کہ گاؤں کے چاروں جانب پانی کے جتنے ذخیرے موجود ہیں ان کی مٹی نکال کر انہیں اور گہرا کیا جائے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل جل کر تمام آبی ذخیروں کو گہرا کر دیا۔ برسات کا موسم آیا، گاؤں کے نوجوانوں نے گاؤں کے چاروں طرف جلد بڑے بڑے پودے لگا دیے۔ جن آبی ذخیروں کو گہرا کیا گیا تھا وہ لبالب بھر گئے، پورا گاؤں ہرا بھرا ہو گیا۔ بارش کے بعد لوگوں نے نہیں آبی ذخیروں سے سینچائی کی۔ شجرکاری کا یہ پروگرام کئی برسوں تک جاری رہا۔ گاؤں کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دینے لگی۔ اس کا مثبت اثر دیکھنے کو ملا۔ 3-4 برسوں کے بعد آس پاس کے گاؤں میں سوکھا پڑنا بند ہو گیا کہ پیپل گاؤں میں تو ساون جھوم کے آ گیا تھا۔ کہانی کا درس مل جل کر کام کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نکات کی مدد سے خبر تیار کیجیے۔ ضلع پونا، مہاراشٹر۔ چائے کی دکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ۔ چائے کی دکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ۔ پونا، 12 نومبر۔ کل پونا کے کیمپ علاقے کی چائے کی دکان میں گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ دکان کی چھت اڑ گئی اور آس پاس کی کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دکان کے قریب ہی بارود کا گودام تھا۔ سلنڈر دھماکے سے گودام میں رکھی ہوئی جلیٹن کو آگ لگ گئی۔ گودام میں کئی لوگ کام کر رہے تھے، وہ باہر نکل نہیں پائے۔ بہت زیادہ جل جانے کی وجہ سے اسپتال پہنچتے 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ تقریباً 150 افراد زخمی ہو گئے، جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان میں 20 افراد شدید زخمی ہیں۔ آگ لگتے ہی آس پاس کے لوگ مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ کسی شخص نے فائر بریگیڈ کو فون کیا۔ فائر بریگیڈ کی مدد سے آگ پر جلدی قابو پا لیا گیا۔ علاقے کے ایم ایل اے بھی فوری طور پر جائے حادثہ پہنچ گئے۔ حکومت نے ہلاک ہونے والوں کے لیے 4 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ طلبہ کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں کارآمد ہوتی ہے۔ شریفہ بی ہائی اسکول میں مولانا عفان احمد کا اظہار خیال۔ پلگاؤں، نامہ نگار، 11 جنوری۔ کل 10 بجے شریفہ بی ہائی اسکول میں بین المدارس نظم خوانی مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں حاجی عثمان ہائی اسکول وردھا کے طلباء نے ٹرافی پر قبضہ کر لیا۔ کل 9 انعامات میں 2 انعام اس اسکول نے حاصل کیے، اس لیے گشتی ٹرافی ان کے حصے میں آئی۔ اس مقابلے میں ضلع وردھا کے 20 اسکولوں نے شرکت کی۔ ہر اسکول سے 2 طلباء یا طالبات نے مقابلے میں حصہ لیا۔ مولانا عفان احمد قاسمی نے جلسے کی صدارت کی۔ جناب محمد رفیع عبد المالک، مظہر عالم رہبر صاحبان نے جج کے فرائض انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں اسکول کے سپروائزر محمد خلیق صاحب نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا مختصر تعارف گزار کیا۔ طلباء کے ہاتھوں مہمانوں کو پھول پیش کیے گئے۔ ناظم جلسہ عرفان احمد نے مقابلے کی شرائط اور انعامات کی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد نظم خوانی اور مقابلے کا آغاز ہوا۔ مقابلے میں شریک تمام طلباء نے عمدہ ترنم کے ساتھ نظمیں پڑھی۔ صدر جلسہ کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقسیم انعامات سے قبل مظہر عالم رہبر صاحب نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے تمام طلباء کی محنت کو سراہا۔ صدر محترم نے اپنی صدارتی تقریر میں پروگرام کو سراہتے ہوئے ہیڈ ماسٹر اور اسٹاف کی تعریف کی اور انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی تعلیم و تربیت کا ایک پہلو ان کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ کام اس طرح کے ہم نصابی سرگرمی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب فیروز خان کے اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام پذیر ہوا۔ سوال نمبر 5، کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ دریا کی آب پیتی۔ میرا وطن مغربی گھاٹ کے پہاڑوں میں ہے۔ یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت کا سارا حسن سمٹ کر یہیں آ گیا ہے۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس سنہری کرنوں سے میرا وطن جگمگا اٹھتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ ہم ایسے خوبصورت ماحول کو چھوڑ کر اس میدانی علاقے میں کیوں چلا آیا؟ بات یہ ہے کہ میں اکثر اونچائی سے نیچے جھانکا کرتا تھا۔ ایک دن جی میں آیا کیوں نہ نیچے جا کر دیکھا جائے۔ بس جھومتا مچلتا راہ کی رکاوٹوں کو کچلتا تیزی کے ساتھ نیچے طرف بڑھا۔ زمین پر بہنے لگا تو میرے باہوں نے زمین کو دونوں طرف سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح آگے بڑھتے ہوئے میرا پاٹ چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن انسانوں کی ایک ٹولی آئی اور میرے دونوں کناروں پر آباد ہو گئی۔ دن بیتتے گئے، آبادی بڑھتی گئی اور گاؤں کے گاؤں بستے گئے۔ انسان میرا پانی اپنے کام میں لانے لگا۔ اتنا ہی نہیں، وہ میرے سینے پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں تیرانے لگا۔ میں نے زمانے کے بہت الٹ پھیر دیکھے ہیں۔ معمولی بستی گاؤں میں تبدیل ہوئی اور گاؤں شہر بنتے گئے۔ راجاؤں اور سرداروں نے میرے کناروں پر عالی شان محل تعمیر کیے۔ انسانوں کو آباد اور خوش رحال دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ کبھی کبھی زیادہ بارش ہونے کی صورت میں میرے اندر پانی زیادہ ہو جاتا ہے، جو سیلاب کی صورت میں کناروں پر بہنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔
اس تباہی پر مجھے صدمہ ہوتا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اگرچہ میں اپنا وطن تفریح کی غرض سے چھوڑ آیا تھا، لیکن میدان میں پہنچنے کے بعد میرے خیالات میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی۔ مثلاً میں نے خدمت گزاری کو اپنا شعار بنا لیا۔ میری وجہ سے انسانوں کو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں، لیکن میں نیکی کر والی کہاوت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہی رہا۔ آخر وہ منزل بھی آ گئی جہاں میں نے دیکھا کہ سمندر ایک ماں کی طرح اپنا وسیع دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ میں بھی ایک بچے کی طرح اس گود میں سما گیا۔ آن لائن تعلیم کے فوائد اور نقصانات۔ موجودہ دور میں سائنس کی بے شمار مفید اور کارآمد ایجادات میں سب سے زیادہ مقبول اور کثیر الاستعمال ایجاد سیل فون ہے، جسے عام طور پر موبائل کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جادوئی ڈبیا کسی طور پر جامع جم سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیر خوار بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اس کے دیوانے ہیں۔ وہ اپنے ذوق اور پسند کے مطابق موبائل کے ایپس اور فنکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ اور جان لیوا حملوں سے بچنے کے لیے ماسک اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت اسکولیں بند تھیں۔ طلباء کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے حکومت نے موبائل کو ذریعہ بنایا اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا پروگرام مرتب کیا۔ اسے آن لائن تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس طریقے تدریس نے طلباء گھر بیٹھے جہاں کہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ حالت سفر میں بھی اپنے لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ یا موبائل پر شیڈول کے مطابق درس حاصل کر سکتے ہیں۔ خاطر خواہ نتائج کے لیے پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ تدریسی عمل میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ حصول تعلیم کے شوقین طلباء اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ اسکول جانا نہیں ہوتا، اس لیے اسکولی یونیفارم کے خرچ سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جو طلباء ایپس کے استعمال کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں، ان میں سیلف اسٹڈی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے بچے گوگل میں تلاش کر کے اپنے مضمون سے متعلق اضافی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ آن لائن تعلیم کی مذکورہ خوبیوں کے علاوہ کچھ کمیاں اور خامیاں بھی ہے۔ سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ بھارت جیسے غریب ملک میں تمام والدین اور سرپرست اس طرز تعلیم کے لیے درکار لوازمات کے اخراجات کی متحمل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں تمام والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے ہوں بھی تو تکنیکی جانکاری سے کما حق واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے انہیں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے روزمرہ کے کاموں کا نظم بگڑ جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں باقاعدگی نہ ہونے یا نیٹ ورک صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تدریسی سلسلہ بار بار منقطع ہوتا ہے، جس سے پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ امتحانات کے دوران نقل کرنے یا کروانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کیا طلباء بھی محنت کے بغیر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ بچوں کا اپنے ہم جماعت اور اساتذہ سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں معاشرتی میل جول اور اخلاقی اقدار کا فقدان ہوتا ہے۔ ملک کے مستقبل کا جماعت کے کمرے میں تشکیل پانے کا نظریہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ بچوں کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی نہیں ہو پاتی۔ موبائل کے روشن اسکرین پر دیر تک ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہنے سے بینائی کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ جدید نظام تعلیم طفل مرکوز ہے، جس کے تحت طلباء کی ہمہ جہت ترقی مقصود ہے۔ ان ضمیمی حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں بڑی متانت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ طلباء کے لیے کون سا طریقہ تدریس بہتر ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔